السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں جسے کون نہیں جانتا، جس کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ وہ بزرگ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ آج ہم ہندوؤں کے ایک مذہبی پیشوا کا قبول اسلام کا واقعہ آپ کو سنائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 40 مریدوں کے ساتھ ہند کے شہر اجمیر میں تشریف لائے تو پہل آپ نے اجمیر کے باہر ایک میدان میں ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا، مگر چونکہ وہاں اجمیر کے ایک غیر مسلم راجا کے اونٹوں کو بٹھایا جاتا تھا، اس لیے راجا کے دربانوں نے آپ کو وہاں سے اٹھا دیا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربانوں کے کہنے پر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آنا ساگر نامی مشہور تالاب پر جا کر سکونت اختیار کی اور وہیں یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ مگر وہاں بھی راجا کے ساتھیوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک بار راجا کے ساتھیوں نے اس قدر نفرت و عداوت کی آگ بھڑکائی کہ ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر حملہ آور ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ایک مرید نے سارا ماجرا بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی شانتی کے ساتھ زمین سے ایک مشت خاک اٹھائی اور اس خاک پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا اور اس خاک کو ان شر انگیزوں کی طرف پھینک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خاک جتنے بھی لوگوں پر پڑی وہ سب کے سب بے حس و حرکت ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب راجا کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے ایک مذہبی پیشوا کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کیا اور اس سے مدد کی درخواست بھی کی۔ چنانچہ وہ پنڈت ان کا مذہبی پیشوا پہلے تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ یقیناً وہ درویش اپنے مذہب میں بہت بڑا بزرگ اور صاحب کمالات ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ جادو کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے یعنی اس پنڈت نے بادشاہ کے ساتھیوں کو ایک منتر سکھایا، ایک منتر بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ لوگ اس پنڈت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلے اور جب آنا ساگر کے قریب پہنچے تو اس پنڈت کے پیچھے کھڑے ہو کر اس منتر کو پڑھنے لگے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے جب ان کافروں کو منتر پڑھتے دیکھا تو آپ کو اطلاع دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا منتر ہرگز ہم پر اثر نہیں کر سکتا، بلکہ انشاءاللہ ان کا یہ مذہبی پیشوا بھی راہ راست پر آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کر جب آپ ان کافروں کی طرف نظر فرمائی تو ان کا وہ باطل اور جھوٹا جادوگر، ان کا وہ مذہبی پیشوا تھر تھرانے لگا، تھر تھرا کر کانپنے لگا اور اس کے منہ سے رحیم رحیم کی آوازیں نکلنے لگی، جس کو دیکھ کر بادشاہ کے دوست اس کو برا بھلا کہنے لگے، اس پنڈت کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان کی ملامت کرنے پر وہ پنڈت غصے میں آ گیا
اور وہ جو بھی چیز اس کے ہاتھ لگی اس سے اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے لگا، جس کی وجہ سے بادشاہ کے تمام وزراء، تمام ساتھی بھاگ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عقیدت مند خاموشی سے ایک طرف کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ایک مرید کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اسے پینے کے لیے دیا، جسے پیتے ہی اس کے دل سے کفر و شرک کی ساری تاریکیاں چھٹ گئی اور بارگاہ خواجہ غریب نواز میں قدم بوسی کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یا خواجہ غریب نواز، مجھے آپ کے حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی یعنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ چلو اسی بات پر ہم تمہارا نام شادی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک لوگ اس پنڈت کو شادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا واقعہ نہیں بلکہ درجنوں ایسے واقعات جو اس چینل پر آنے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ خواجہ غریب نواز کے اور آنے والے واقعات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور جو کل آنے والی ویڈیو ہے بہت ہی خوبصورت ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔